200 یونٹ کا بل ہے 3083 روپے, 201 یونٹ کا بل ہے 8154 روپے, صرف ایک یونٹ سے. اضافی یونٹ جو ایک بنا وہ 5071 روپے, مطلب 200 یونٹ سے اوپر ایک یونٹ کا بل 5071 آ سکتا ہے. اس غریب, دیکھیں اس کا نوٹس کون لے گا سر؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اگلے 6 ماہ تک اس کو مسلسل دیتے رہیں تو آپ کو وہ ایک یونٹ پڑتا ہے 30,000 روپے کا. یہ کی کر رہے ہو تسی عوام نال؟ 300 یونٹ فری دینے والے ایک یونٹ کا 6 مہینے میں 30,000 روپیہ وصول کر رہے ہیں. پھر تسی سانو کہندے ہو کہ جناب آپ بجٹ پہ بات نہیں کرتے. وہ کیڑی گل کریے بجٹ پہ تواڈے نال؟ بجٹ پہ تو بات کرنے والی ہے نہیں, آپ نے تو کباڑا نکال کے رکھ دیا لوگوں کا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے, ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے. ٹیکس بیس جو ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے, نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے وہ جو بیس ہے اسی کو ڈیپن کرتے جا رہے ہیں. آپ کا جو فائنانس منسٹر تھا وہ اس دن بات کر رہا تھا ٹرانزیشن کی, کہ جی وہ جو آپ کی کنزمپشن سینٹرک ہے اس سے آپ نے جانا ہے انویسٹمنٹ سینٹرک. کیسے؟ ایکسپلین کرو نا. اکنامک سروے میں تو نہیں لکھا ہوا, تم نے بھی گفتگو نہیں کی. کیسے جانا ہے؟ صرف کہانیاں سنانی ہے. مطلب آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے, آپ ہالینڈ کے شہری بن گئے, اتوں اگلے تو سبز جھنڈا وکھایا گڈی دے ہوتے, تسی واپس آ کے دوڑ کے, اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے راتوں رات وہ جو کنزمپشن ہے اس کو آپ نے انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. تو کیا بات کریں سر, اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں صرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں, ہمارے لیڈر کے اوپر دوستوں نے بات کی ہے, لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. مجھے صرف یہ بتائیں, کوئی ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے, کسی ایک پارٹی کا ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو, اس کے امیدوار روپوش ہوں یا اشتہاری ہوں؟ ابھی ہمارے بلال اعجاز کے اوپر اس نے کہا 48 پرچے ہیں, حلقوں میں نہ جا سکیں. صرف لیڈر کی تقریر پہ, نہ لیڈر کا جلسہ, نہ امیدوار کا جلسہ, نہ کوئی کیمپین, نہ کوئی فوٹو, نہ کوئی بینر, نہ کوئی پوسٹر. میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا منہ, کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسی پارٹی, ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار دیکھے لوگوں نے لاکھوں ووٹ دے دیے ہیں, اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی. کسی کا منہ نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی. ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے, ساری حکومت نے انگلی تے نچایا جی, دن رات, چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں. عمران خان کے ساتھ میں اگلے دن, اگر مجھے موقع دیں سر, حکومت کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہیں آپ کے دفتر میں. ایک بڑے سینئر اور سنجیدہ آدمی جو حکومت کے ہیں, انہوں نے کہا اے سسٹم ریپ اپ ہونا جی ہے, سسٹم ریپ اپ ہونا کی ہونا جی, بس یہ مستی نے جو کیا نا یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا. میں کہ جو مستی نے کیتا ہے میری گارنٹی لے لو, سسٹم میں دی وجہ تو ریپ اپ کو نہیں جانا, میں لکھ کے دے دینا جو تسی نہیں کر رہے نا, یہ سسٹم ہو دی وجہ تو ریپ. دیکھیں ہمیں تو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں, روپوش, پرچے, تھانے, پولیس. ابھی پرسوں ہم نے احتجاج کیا تو اس میں خود ایف آئی آر اپنے پہ کروا کے آیا ہوں, ٹھیک ہو گیا سر. تو اگر یہ ریپ اپ ہونا ہے جہے کم واسطے تمہیں لیا سی, تسی نلائکی تواڈی پہ تسی وہ کر نہیں سکے, اس واسطے ریپ اپ ہونا جی. وزیر بھی بن گئے, وزیر اعظم بھی بن گئے, ڈیلیور ہو کچھ نہیں سکیا. ساڈی وجہ تو ریپ اپ نہیں ہون لگا, ساڈی وجہ تو ہوندا تے پھر تو پہلے ہی ہو گیا ہوندا, تسی بیٹھے ہی نہ ہوتے تھے. یہ تو ریپ اپ ہونا بیکاز یو فیل ٹو ڈیلیور, یو کوڈ ناٹ ڈیلیور. ایون جو آپ کے آقا آپ کو لے گئے تسی انہاں نوں بھی راضی نہیں کر سکے, انہوں تانوں کہندے بھائی چھٹی کرا, دوے نوں موقع دیو. دوسرے بھی خوش نے, دیکھو آج تقریراں کیسی ہوں. آپ دیکھیں ہمارے بھائیوں نے کیسی تقریریں کی, اور وہ اسی لیے کی کہ دیکھیں امید نظر آتی ہے. جب بندے ادھر کمروں میں بیٹھ کے ایسے نا امید ہو جائیں اپنی نالائکی کی وجہ سے, اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں سائیں خوش نہیں ہوئے. ہمت تھوڑی مارو, اور ذرا کام نو ذرا چک کے رکھو تاکہ تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے. سر یہ تو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا. سوات کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جو واقعہ وہاں پہ ہوا, illusion of control, مطلب when people starts overestimating their ability to control events. اس میں ادارے, اس میں حکمران, اس میں وزیر, بڑے چودھری, جی میں اب جب سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز کو کنٹرول کر لوں. سر اسٹیٹ جو ہے نا, جو پورا ایک جو اسٹیٹ کا جو وہ اس میں آرگنز ہیں, وائٹل آرگنز ہیں, ہر آرگن کا اپنا اپنا کام ہے سر, اور سب نے مل کے چلنا ہے. اگر دل ہے, یہ وائٹل آرگن ہے, اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے نا سر تو پھر 100 بیماریاں ہو جاتی ہیں, پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں لوگ خوش ہوتے ہیں دل بڑا ہو گیا, نہ باڈی میں دل کا جو سائز رب نے آپ کو دیا ہے, اگر وہ بڑا ہوگا تو مصیبت بن جائے گی. جگر خراب ہوگا تو آپ کی آنکھیں, آپ کی اسکن اور آپ کے ناخن, آپ کے ٹیشوز آپ کو بتائیں گے.
سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت ادارے یا وہ وزیر اعظم جن کو بٹھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر 6 مہینے پتہ لگتا ہے کہ ہم سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد دیکھیں جب ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا سر باڈی کے اندر. شکریہ، وائنڈ اپ کریں. میں سر مکارن بریک بھی لینا ہے، ہمارے آنریبل ممبر نے لاہور جانا ہے تو 2 منٹ ان کو دینے ہیں. میں سر بالکل ختم سر، بالکل وائنڈ اپ کریں پلیز. آپ میں نیاز مند بھی ہوں، آپ کا عقیدت مند بھی ہوں، آپ سے دوستی کا میں 1-2 منٹ تو مانگ ہی سکتا ہوں. وائنڈ اپ کریں پلیز. بڑی مہربانی آپ کی سر. گفتگو صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زیادہ تیز چل رہا ہوں یا میرا سائز بڑا ہو گیا ہے تو میں سب کو کنٹرول کر لوں گا. نہیں، وہ سارے جسم کا سر لے جاتا ہے. تو اسٹیٹ میں بھی اگر ہر آرگن اپنا کام کرے گا تو وہ چلے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آرگن خراب ہو جائے گا تو پورے جسم اور پوری اسٹیٹ کا سر لے گا. علاج ہونا چاہیے. ہم علاج کیے بغیر نئی حکومت انسٹال کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے بس یہ سسٹم وائنڈ اپ ہونا ہے. سسٹم وائنڈ اپ ہوگا تو کیوں ہمارے لیے نہیں ہوگا. سارے گھر جاؤ گے کھلے پہن گے تو سانو تو پہ ہی رہنے تسی بھی لائنیں لگ جاؤ گے. یہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے، کوئی اس کا رونا. مجھے افسوس ہے میں نے اسی ہال میں سن 2002 سے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو، بچوں کا، عورتوں کا، وہ پیپلز پارٹی والے نے ساروں کو چھڑیا، نون لیگ والے. بس شیخ صاحب کا مائک. یہ سارے رونے دھونے میں نے سنے ایز اے کولیگ. میرے خیال میں اگر کوئی کولیگ اپنی ایشو یا کوئی ایسا ڈسکس کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی کٹسی ہونی چاہیے. یہ اتنی خوشامد میں بندہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ بندہ کہے اگر وہ مجبور ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ایک بات بتانے پہ تو وی شوڈ آل سپورٹ ایچ ادر آن دس ایشو رادر دین کہ ہم مذاق بنا لیں. یہ 1-2 دن کی خوشامد ہے اپنے کسی لیڈر پہ کر لیں گے، بعد جس نے تو کھلے پہن کے پھر اسی کی کریں گے. آخری جملہ کہتا ہوں سر، ہر کوئی کہتا ہے اور یہاں ابھی ایک اور ممبر نے کہا کہ کون لے کے آیا طالبان کو. میں نے نہیں پتا، تسی حکومت تو تسی دس چھڑو کون لے کے آیا. شکریہ.